شیخ نماز کی بات کریں تو فجر میں کتنی پاور ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اور اپنے اندر کوئی پاور آئے گی تو پھر فجر میں پاور آئے گی نا. جب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے لیے تو پھر وہ پاور کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. نماز وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے پڑھی گئی. اللہ کی مرضی کی نماز میں جس طرح مغرب آپ نے ٹائم پہ پڑھنی، اسی طرح فجر بھی نہ ٹائم پہ پڑھنی ہے. جس طرح وہ آپ نے مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی، وہ بھی مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی. جب آپ نے یوں 5 نمازیں پڑھی نا تو وہ اللہ کی نہیں، پھر وہ اللہ کی نماز ہے، وگرنہ وہ اللہ کی نماز نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو گے تو ہاں پڑھتا ہوں، کبھی 5 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، لیکن اکثر میں 5 پڑھ لیتا ہوں. بھئی 4 کیوں پڑھ لیتے ہو، 3 کیوں پڑھ لیتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی مرضی، اور اپنی مرضی سے 5 بھی پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے. اللہ کی نماز ہے تو وہ 5 ہیں، اس میں کمی نہیں واقع ہو سکتی. اس میں فجر کی نماز بھی ہے. لہٰذا جب آپ یوں نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں گے تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سے وہ روک لے گی. ہم جب نماز کو اس طرح کا کرتے ہی نہیں ہیں تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے، پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں. آخری بات، بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے، کوشش نہیں کر رہے، بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ آپ کی ایڈوائس اور آپ کے تھرو میں چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر، تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، ایک ہلا دینے والا انشاءاللہ آپ کیا ریمائنڈر جو ہے جانے سے پہلے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں، اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ، یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا اور باہر آ رہی ہے، یہ بالکل کسی بھی لمحے رک سکتی ہے. اور بس اللہ کا حکم ہونا ہے اور یہ سانس رک جانی ہے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے. استغفر. لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ آپ کا جو خاتمہ ہو کسی اچھی جگہ پہ ہو، کسی اچھے مقام پہ ہو. یقین کریں، میں ابھی یو کے سے ہو کے آیا ہوں نا، میری اہلیہ ساتھ تھی، تو مجھے پتا کیا کہتی ہیں؟ مجھے کہتی میں نے اب یو کے نہیں جانا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے وہاں فکر یہ تھی کہ میں اگر یہاں مر گئی تو 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا آپ مجھے یہاں دفنائیں گے جو کہ میں وہاں دفن نہیں ہونا چاہتی، اللہ، یا آپ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ڈیڈ باڈی کو کبھی جہاز پہ چڑھائیں گے، کبھی کہیں اتاریں گے، تو آپ خراب کریں گے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ میری موت یہاں نہ آئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سانس کسی وقت رک سکتی ہے. تو اگر تو مہلت لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نہیں مر رہے یا ابھی موت نہیں آ رہی، تو پھر جو مرضی کرنے، وگرنہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سب کی مدد فرمائے. آمین. جو ہمارے بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی مدد فرمائے. خاص جو نہیں نکلنا چاہ رہے انہیں ہدایت دیں، آمین، توفیق دیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.